الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اس سے توبہ و استغفار کرو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرو۔ دینی بھائیوں، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صفات میں سے قناعت و رضامندی ہے۔ دوسرے کی مال کی طرف نہ دیکھنا، اس کا لالچ نہ کرنا اور بلا ضرورت اس سے قرض نہ مانگنا ہے، یا ان کے مال سے تحفہ طلب نہ کرنا اور ان کی نعمتوں پر ان سے حسد نہ کرنا ہے، یا اللہ کی نعمتوں کو حقارت جاننا یا اس کا انکار کرنا اور شکر ادا نہ کرنا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تقسیم کیا ہے اس پر راضی نہ ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، قناعت مومنوں کی خصوصیت ہے، یقین رکھنے والوں اور سچوں کی صفت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، پس تم اللہ سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مومن کو اس پر راضی رہنا چاہیے جو اللہ نے اسے دیا ہے، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دینے والا ہے، اور جو کچھ وہ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ سے رزق تلاش کرتا ہے اور اسباب اختیار کرتا ہے جس سے اس کے مال اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ پس اسلام نے قناعت پر ابھارا ہے اور زمین پر محنت کرنے والے اور اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور زمین پر محنت کرنے اور اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں پر چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا، اے مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑیں، یا اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں غریب اور بھیک مانگتے چھوڑیں۔ رواہ البخاری۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور محنت جاری رکھو، بے شک کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے، لیکن اگر وہ اس سے تاخیر کرے تو اللہ سے ڈرو اور محنت جاری رکھو، جو حلال ہے اسے لے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اور ان کی حفاظت کے لیے روزی تلاش کرے
لہذا وہ جائز اسباب سے رزق تلاش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ہاتھ میں موجود چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، اور اسے قناعت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حرص و حرام طریقے سے روزی رزق تلاش کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور بخل و حرص سے منع کیا گیا ہے۔ روزی پہ قناعت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ان سے قرض لیتے ہیں، پھر وہ اپنا قرض ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں اور ان لوگوں سے اپنا تعلق کھو دیتے ہیں، اور بسا اوقات شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ ان قرض خواہوں کا ان کے قرض پر کوئی حق نہیں ہے، انہوں نے اسے اس لیے قرض دیا ہے کہ وہ مالدار ہیں اور ان کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ بسا اوقات وہ اسے ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں، جو ایک ظلم ہے اور بری صفت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، قرض کے نتائج سے حفاظت صرف قناعت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، لہذا اے عبداللہ تم اس دین کے لیے اپنے نفس کو ذلیل و خوار نہ کرو، اس قرض کے لیے اپنے نفس کو ذلیل و خوار نہ کرو جس کی تلاش میں تمہیں مجبور کیا گیا ہو۔ امام مسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه بما آتاه، کامیاب ہوا وہ جس نے اسلام قبول کیا اور اسے حسب ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے اس پر قناعت دی۔ یہ ایک عظیم حدیث ہے جس میں اس مومن کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی وضاحت ہے جو اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر راضی ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ بس جسے اللہ نے عقل و فہم سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ غور و فکر کرے کہ اگر اس نے قناعت کی اور بلا ضرورت قرض لینا ترک کر دیا تو اس میں اس کے لیے کامیابی ہے اور اس میں ہر طرح کی کامیابی ہے، رضامندی و اطمینان قلب اور مال میں برکت سب شامل ہے۔ اس کے برخلاف اس شخص کے لیے سخت وعید ہے جو مالدار بننے یا اس کی مٹھاس چکھنے کے لیے قرض لیتا ہے پھر اس سے انکار کرتا ہے یا اس کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے یا اس کے احسان کا بدلہ برائی سے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں، اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، رواہ البخاری۔ جو لوگوں کا مال اسے ادا کرنے کے ارادے سے لے گا اللہ اسے اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو اسے تباہ کرنے کے ارادے سے لے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ اس حدیث میں اصحاب حقوق کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کے لیے شدید وعید آئی ہے، اس کا انجام دنیا اور آخرت میں تباہی اور نقصان ہے، اس کے نفس کے لیے، اس کی صحت و مال کے لیے نقصان و خسارے کا باعث ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے انصاف پر غور کریں، میرے بھائیوں اللہ کے انصاف پر غور کریں۔ وہ بدلہ عمل کے مطابق دیتا ہے، وہ دھوکہ کرنے والوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ کس طرح ایک شخص ہلاک ہو جاتا ہے جبکہ وہ نجات چاہتا ہے،
اور نقصان اٹھاتا ہے جبکہ وہ کامیابی چاہتا ہے، اور غریب ہو جاتا ہے جبکہ وہ دولت چاہتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جس نے اس پر غور کیا، اسے جانا اور اپنے دل کو اس کے ساتھ ملایا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل حدیث کے مفہوم کو سمجھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس۔ مال کی کثرت مالداری نہیں ہے، لیکن مالداری نفس کی مالداری ہے، اصل غنا دل کی غنا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت میں مالداری مال کی کثرت نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، لیکن وہ اس پر قانع نہیں ہیں، اس پر راضی نہیں ہیں، اور وہ مزید مال کے لیے کوشش کرتا ہے، اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، تو گویا کہ وہ فقیر ہے۔ اور حقیقت میں مالداری نفس کی مالداری ہے، اور وہ ہے جو اپنے مال پر مطمئن، وہ راضی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مفید اور قابل تعریف دولت دل کی دولت ہے۔ اگر نفس غنی ہو تو لالچ سے باز آ جاتا ہے اور بلند و بالا ہو جاتا ہے، اور عزت و شرف مالدار شخص کے بجائے فقیر نفس شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے ابو ذر، کیا تم سمجھتے ہو کہ کثرت مال مالداری ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا: کیا تم سمجھتے ہو کہ مال کی قلت فقیری ہے؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا: بے شک دولت نفس کی دولت ہے، اور غربت دل کی غربت ہے۔ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور لالچی شخص نہ مطمئن ہوتا ہے اور نہ غنی ہوتا ہے۔ جو معنی طلب کرے گا اور جو معافی طلب کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا، اور جو بے نیاز ہوگا اللہ اسے غنی کر دے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا تو آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ پھر میں نے آپ سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حکیم، یہ مال میٹھا و سرسبز ہے، بس جو کوئی اسے سخاوت نفس سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو اسے عیش و عشرت سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھائے اور وہ سیر نہ ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے کبھی کچھ طلب نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور اسی حال میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت، تقوی اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمان کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔